انور صاحب، میں آپ سے اس واقعے کے حوالے سے جاننا چاہوں گی جو گزشتہ رات کو پیش آیا، جو بات میں کر رہی تھی کہ شاید یہ ایسا واقعہ تھا جس نے امریکہ کو ہلایا ہے تو غلط نہیں ہوگا، وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور یہ بات آپ سے بالکل درست ہے کہ امریکہ کو ہلا دیا ہے، بالکل ہلا دیا ہے۔ جو وجوہات ہیں بڑی آبویس ہیں۔ سب سے بڑی وجہ وہ ہے جس پر جو اس وقت جو پارٹی پاور میں ہے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ ہے کہ یہاں گن کی، بندوق کی ایزیلی، اتنی آسانی سے اس کی دستیابی، اب تو پھر بھی تھوڑی بہت، یعنی ڈیموکریٹ سے ہنگامہ کرنے کی وجہ سے اسکولوں میں جو قتل عام ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد جو اکثر آپ نے بندے مارے جاتے ہیں، 20 25 بندے ون گو میں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت پابندیاں لگی ہیں اس حد تک کہ اگر آپ بندوق خریدنے جائیں تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس چیک کرتے ہیں، ورنہ تو پہلے بندوق خریدنا ایسا ہی تھا جیسے آپ جا کے شوگر آگے آ جائیں۔ تو اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لائسنس وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اب اس میں جھگڑا یہ کہ مجھے امریکی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دستور میں ان کو اسلحہ رکھنے کی آزادی حاصل ہے، اس کی ہسٹری ہے، یہاں آئے تھے اور یہاں ان کو جو بھی مشکلات کا سامنا تھا اس کے لیے وہ بندوق سے اپنی بھی جگہ بنائی انہوں نے اس ملک میں، تو وہ اس آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی بحث ہے، آپ کو پتہ کہ یہاں جو رائفل ایسوسیشن ہے وہ اس کی ممبرشپ جو ہے لاکھوں میں ہے، اور وہ بہت پیسے دیتے ہیں، بہت بڑی لابی ہے وہ، یعنی اسرائیلی لابی سے بھی زیادہ مستحکم لابی ہے رائفل ایسوسیشن والوں کی، اور وہ باضابطہ وہ کانگریس کے ممبران جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں ان کے آگے کہ ان کے پیسوں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ اس پہ پابندی نہیں لگنے دیتے، جب تک پابندی نہیں لگے گی، جب تک لائسنس نہیں ہوگا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ کسی کے لیے بھی بندوق خرید کے کہیں بھی پہنچ جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ایکسٹریم لو اور ایکسٹریم ہیٹ دونوں جنریٹ کرتے ہیں، یعنی اس بالکل ملک میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ووٹ بینک بنایا ہے جو پہلے کبھی مشن میں حصہ ہی نہیں لیتا تھا۔ یہ وہ دیہاتوں میں رہنے والے سفید محمد جن سے میرا صدر ٹرمپ کے ساتھ آنے سے پہلے کافی گفتگو بھی ہوئی، جو ہمارے دوست ہیں جو یہاں ایک ایسے کالج میں پڑھاتے ہیں، اسکاٹش کالج ہے جس کے ارد گرد 100-150 میل دور تک سوائے جہاز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے جب بحث ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتے۔ واشنگٹن جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ ہے، اقوام متحدہ جو امریکہ کے خلاف سازش ہے اس کو نکال دینا چاہیے، اور ان کو وہ ووٹ میں لے کے آئے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ بہت ان کو لائک کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو لبرل ڈیموکریٹک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ان سے بہت چڑھتے ہیں، تو جب ایکسٹریم فیلنگز ہوں تو اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جو شخص جس میں ملوث ہے کول ایلن، وہ جو ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، یعنی اس لیے وہ وہاں اتنا قریب ہو میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کسی پروفائل میں نہیں آتا۔ وہ یہاں کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی میں وہاں کا گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، تو ایک سکسیسفل آدمی ہے۔ اب لیکن اس کے بارے میں جو آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے تو وہ ایک لبرل ویوز کا آدمی ہے، صدر ٹرمپ ان کی پالیٹکس کو ناپسند کرتا تھا، تو جب اس طرح کی ایکسٹریم پالیٹکس ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے۔